کیا آپ جانتے ہیں اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا کا کیا مطلب ہے؟ آج سے لے کر رمضان کے آخری دن کے سورج غروب ہونے تک اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ، بے شک تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں بھی معاف فرما دے۔ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور اس دعا کو بار بار پڑھتے رہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا تو آپ کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے اور حقیقی سعادت حاصل کر لی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اگر تم دعا کرنا چاہو مگر وقت کم ہو اور دل میں بہت سی حاجتیں جمع ہوں تو اپنی ساری دعا کو اس ایک دعا میں جمع کر دو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، کیونکہ اگر اللہ تمہیں معاف کر دے گا تو تمہاری حاجتیں بغیر مانگے بھی پوری ہو جائیں گی۔ اس دعا کے معنی کو محسوس کریں، کیونکہ عفو یعنی معافی کے کئی پہلو ہیں۔ بدن کا عفو، ہر بیماری اور تکلیف سے شفا ملنا۔ دین کا عفو، نیکی، عبادت اور اطاعت کی توفیق ملنا۔ اللہ الدیان کا عفو، گناہوں کو مٹا دینا، معاف کر دینا اور ان پر سزا نہ دینا۔ لغت میں عفو کا ایک معنی زیادتی اور کثرت بھی ہے، جیسے قرآن مجید میں ہے یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، یعنی لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ بندے کو اس کی مانگی ہوئی چیز سے زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ مغفرت اور عفو میں کیا فرق ہے؟ اللہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ گناہ نامہ اعمال میں درج رہتا ہے، یہ مغفرت ہے۔ اللہ گناہ کو معاف کرنے کے ساتھ نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے، یہ عفو ہے۔ اسی دعا کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دی تھی کہ رمضان میں شب قدر میں اسے کثرت سے پڑھا کریں، لہٰذا اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں اور اپنے عزیزوں کو بھی یاد دلائیں۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اور اگر آپ اس پیغام کو آگے پھیلانے کا ارادہ کریں تو نیت خیر کی رکھیں، شاید اللہ اسی کے ذریعے دنیا اور آخرت کی کوئی بڑی پریشانی دور فرما دے۔ یاد رکھیں، نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھیں، آپ نہیں جانتے کون سا عمل آپ کو جنت میں داخل کر دے۔ انشاءاللہ۔